مرشد نے قرآن کب پڑھا اور کس کے مرشد نے آنکھ کھولتے ہی قرآن پڑھا؟ بھئی یہ دیکھتے ہیں نا کہ مرشد نے کیا کیا. تو چاہتا ہوں بھئی یہ تو سب جانتے ہیں, ساری دنیا مانتی ہے کہ علی بادشاہ نے آنکھ کھولتے ہی قرآن سنایا. تو قرآن سنانے سے پہلے علی بادشاہ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا محمد کے چہرے کی جانب اور مسکراتے ہوئے جملہ کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. میں علی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. حل جزاء الاحسان و الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. محمد نے مسکراتے ہوئے فوراً علی کے چہرے کی جانب دیکھا, حالانکہ علی گود میں ہے. علی گود میں ہے. محمد نے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اشہد ان علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کا ولی ہے. اور جو گود میں بھی ہو پھر بھی وقت کا نبی اس کی گواہیاں دے تو اٹھتے بیٹھتے علی کی گواہی کیوں نہیں دے؟ کیا کہنے. تو جاتا ہوں, کیا کہا نبی نے؟ کہا میں علی کی گواہی دیتا ہوں. علی نے سب سے پہلے نبی کی گواہی دی. چاچا جی علی نے نبی کی گواہی دی, نبی نے علی کی گواہی دی, دونوں ایک دوسرے کی گواہی دے رہے ہیں. اور ادھر مولوی رولے میں پڑا ہوا ہے, شیعوں کی اذان ہے, شیعوں کی اذان میں علی نبی آ گئی, شیعوں کی اذان ہو گئی. وہ یار یہ کوئی بات ہے؟ مسلمانوں کی اذان ہے, مسلمانوں کی اذان ہے بھائی. اپنی اذان کے وقت مسلمانوں کی اذان, ہماری اذان کے وقت شیعوں کی اذان. میں جملہ گھما کر کہتا ہوں, آپ نے اپنی اذانوں سے علی ولی اللہ کیوں نکالا ہوا ہے؟ بھئی ہم یہ بھی کہنے کہا کرتے ہیں بھئی ہر بار ہم جواب دیں کہ ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں. نہیں بھائی, ہم اب الٹا آپ پر سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی اذانوں سے علی ولی اللہ کیوں نکالا ہوا ہے کہ جب محمد بار بار بتا کر جا رہے ہیں کہ محمد کے بعد علی واجب ہے. اور مسلمانوں جاؤ کعبے کی دیوار کو کھول کر اندر جا کر منظر دیکھو کہ سب سے پہلی گواہی علی نے محمد کی دی, محمد نے علی کی دی. تو پھر دیکھتے ہیں کون کس کی سنت پر عمل کر رہا ہے. یاد رکھنا نبی کی گواہی دینا علی کی سنت ہے, علی کی گواہی دینا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. ان کو تو پانی بھی نہیں ڈوبنے دے گا, کہ پانی پہ بھی حکومت علی کی ہے. مٹی میں بھی دفن ہو گئے تو اس نے بھی مٹی نے بھی ان کو نہیں چھوڑنا. وہ تو میں کل بتا چکا کہ تراب بھی اسے قبول کرتی ہے جس کے پاس علی ہو. تو یہ چاہتا ہوں, تو آپ نے دیکھا کہ جب روح آئے تو پھر اثر ہوتا ہے. خدا نے جب آدم کو بھی خلق کیا تو خالی پتلے کو سجدہ نہیں کروایا. انی فنفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, جیسی روح پھونکی فرشتوں نے سجدہ کیا. میں کہوں بارے آدم کو تو اتنا مقام دے دیا, اتنی عزت دے دی. صحیح بڑی عزت ہے آدم کو, کسی نبی کو اتنی عزت نہیں ملی میرے دوست. کہ پوری کائنات کے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, پوری کائنات کے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. میں کہوں جو چھوٹا نبی ہے, انی جائل فی الارض خلیفہ, جو صرف زمین میں خلیفہ ہے, عالمین کا خلیفہ نہیں, جو صرف زمین میں خلیفہ ہے عالمین کا خلیفہ نہیں, اس کو اتنا مقام دیا, پوری کائنات کے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اور جو کائنات کا سردار ہے محمد مصطفیٰ, تو جب اس کا وصیہ آئے گا اس کے لیے کیا کرے گا؟ کہا خاموش, یاد رکھنا آدم کو صرف اور صرف, جملہ زحمت کیجیے گا, آدم کو صرف اور صرف فرشتوں سے سجدہ کرواؤں گا, لیکن جب محمد کا ولی آئے گا یاد رکھنا جدھر اس کے قدم آئیں گے وہی آدم سے سجدہ کرواؤں گا. حیدری
आदम वो जिसकी जात को सजदा हो, अली वो जहां कदम आ जाए वहीं सजदा हो। कहां सजदा हो? जहां अली के कदम आए वहीं आदम का सजदा है भाई। इसलिए तो खुदा ताला ने जब इस जमीन को खाल किया तो जमीन कांप रही थी, जमीन बेचैन थी। जिब्राइल ने कहा मालिक जमीन खाल करवा दी, जमीन बड़ी बेचैन है, जमीन तड़प रही है, जमीन कांप रही है, इसका इलाज बता। का तो इलाज चाहता है कि जमीन जो बेचैन है इसकी बेचैनी खत्म हो जाए, इसका तड़पना रुक जाए। कहा हाँ। अल्लाह ने कहा जिब्रील फिर एक काम कर, जमीन के वस्त में जा, जमीन के वस्त में जा और अपने मलकूती परों के साथ जमीन के वस्त में लिख या अली मदद। थोड़े खुश होकर सुनो सर्दी में, अगली टीम तो होशियार थी वे बाबा जी थोड़ी जी। जमीन के वस्त में लिख या अली मदद। अब अल्लाह कह रहा है जिब्राइल को लिखना पोसी, लिखना। और देखिए जो फरिश्ते हैं ना ये बड़ी ताकत रखते हैं, तो चाहता हूं जो नूरानी फरिश्ते हैं वो बड़ी ताकत रखते हैं। एक फरिश्ते के पर में इतनी ताकत होती है कि उसकी नोक के ऊपर पूरा खित्ता-ए लूत आ सकता है। खित्ता-ए लूत, मेरे मौला ने फरमाया कि फरिश्तों की परों की नोक पर खित्ता-ए लूत आ सकता है। और उस वो खित्ता होता है जिसमें समंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं। और जिब्राइल को कहा अपने मलकूती परों से लिख या अली मदद। अब जैसे ही जिब्राइल ने जमीन के वस्त में लिखा या अली मदद, पहले जमीन कांप रही थी, तड़प रही थी, जमीन का तड़पना रुक गया, जमीन का कांपना रुक गया। मालूम हुआ जहां अली आ जाए वहां पर फिर बेचैनी खत्म हो जाती है। वहां बेचैनी खत्म हो जाती है, वहां तड़पन खत्म हो जाती है, वहां सुकून ही सुकून आ जाता है। अच्छा, जितने सुकून से अब आप हजरात बैठे हैं ना, अब मैं जुमला आपकी खिदमत में कहता हूँ, ये बहुत सुकून वाले बैठे रहो। आज बेहतरीन माहौल है, हबस का कोई नामो निशान ही नहीं। हैदर भाई ने कूलर, पंखे, पानी वाले सारा ये इंतजाम किए, मालिक इन्हें सलामत रखे। इनके लिए दुआ किया करें, मालिक इनका साया हम सब पर सलामत रखे। तो चाहता हूँ एक बुलंद सलवात पढ़िएगा। नहीं भाई, पहले जमीन तड़प रही थी, अली का नाम लिखा, जमीन तड़पना रुक गई। अब जिब्राइल तड़पने लगा, जिब्राइल कांपने लगा। अल्लाह ने पूछा जिब्राइल तूने कहा था जमीन का इलाज बता, मैंने इलाज बताया, जमीन रुक गई है तड़पना, अब तू क्यों कांप रहा है, तू क्यों परेशान है? जिब्राइल कहता कांप इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने मेरे उस्ताद, मेरे आका, मेरे मुर्शिद अली का नाम जमीन के वस में लिखवा दिया। कल को आदम के नलायक बच्चे जमीन पर चलेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहना था, ये अल्लाह की आवाज है, काला इन्नी आलम माला तालमुन, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। जेड़े हुण तक नहीं बोले खुश होकर सुनेगा, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। जिब्राइल कहता मालिक फिर इसका इलाज क्या है? कहा तूने जहां लफ्ज या अली मदद लिखा है वहीं पर काबा रख दे, आदम की औलाद तो दूर की बात, वहीं आदम से भी सजदे करवाऊंगा। ओए होए वहीं किससे सजदे करवाऊंगा? आदम से भी सजदा करूंगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो कुछ तुम्हारे पास है ना, ये सब आले मोहम्मद का सदका है, ये सब आले मोहम्मद का सदका है। ये जो आपको इबादतें मिली हैं ये आले मोहम्मद की वजह से मिली। ये जो सांसें ले रहे हो ये आले मोहम्मद की वजह से ले रहे हो। मेरे 6वें इमाम से बंदे ने पूछा, ये बंदा सांस लेते हुए तवक्कुफ क्यों करता है, रुकता क्यों है? पहले अंदर लेता है फिर बाहर भेजता है सांस को, ये वक्फा क्यों रखा सांसों के दरमियान? अब मेडिकल साइंस तो अपना बताएगी, लेकिन खुदा इस नजरिए के तहत इंसान की तख्लीक नहीं की खुदा ने। मेरे इमाम ने फरमाया खुदा ने सांसों के दरमियान फासला तवक्कुफ इसलिए रखा ताकि जिंदगी के किसी भी लम्हे में ये अली बादशाह की विलायत को मान ले। होए 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 क्या
کہ وہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں علی بادشاہ کی کس کو کہا ولایت کو مان لے. تو جملہ یاد رکھے گا, حکومت انہی کی ہے. کعبے میں علی آیا, کعبہ صاحب قبلہ بنا. تو جو چاہتا ہوں, علی کعبے کے اندر آیا لیکن علی کا 12واں بیٹا کعبے کی چھت پر آئے گا. ہوئے 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 ہوئے. توجہ چاہتا ہوں. اب جملہ سنیے کہ جب میں واقعہ آپ کو یاد کرواتا ہوں, بات آگے لے جاؤں گا, کہ جب سرکار نے خیبر پر اعلان کیا کہ جو سب سے پہلے علی کے آنے کی خبر سنائے گا, نیوز دے گا. آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں بریکنگ نیوز, یہی ہوتی ہے نا. یہاں تو چھوٹی چھوٹی خبر بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. بریکنگ نیوز, بریکنگ نیوز تو غدیر پر تھی. بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ غدیر پر علی کی ولایت واجب ہو گئی. اب سرکار نے فرمایا سب کا سنو واقعہ ہے کہ جو مجھے سب سے پہلے علی کے آنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب سارے کے سارے صحابی دیکھنے لگے اس راستے کی جانب جس راستے سے علی نے آنا تھا. یہ زمینی راستہ تھا نا, وہیں سے گھوڑوں نے آنا ہوتا ہے, وہیں سے گھوڑ سوار آتے تھے. سارے, کوئی پہاڑ کی بلندی پہ کھڑا ہو گیا, کوئی ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا, کوئی 3 میں لگو نکل گیا, کوئی 5 میں لگو نکل گیا. کہ میں سب تو گوے سا چیویں علی بادشاہ نے بھج دیا سا. نبی خبر ہے سلمان وہیں کا وہیں بیٹھا رہا. نبی نے پوچھا, میں نے کہا ہے سب علی کے بارے میں جاننے کے لیے نکل چکے ہیں کہ وہ سب سے پہلے خبر دیں گے تاکہ جنت کی بشارت پا سکیں. سلمان مسکرا کر فرماتے ہیں, جب نبی نے پوچھا تو کیوں نہیں گیا, سلمان مسکرا کر فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں گیا اگر علی نے زمین سے آنا ہوتا تو میں جاتا, کیا کروں, علی نے آنا ہی عرش سے ہے. علی نے آنا ہی عرش سے, میں تو آسمان کی جانب دیکھ رہا ہوں. لوگ نیچے دیکھتے رہے, سلمان اوپر دیکھتا رہا. بس یہی فرق ہے باقیوں میں اور سلمان میں. میرے امام سے بندے نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے. شاہ جی, بندے نے پوچھا میرے 6ویں امام سے وجہ کیا ہے, کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر ابو ذر کو سلمان کی معرفت کا پتہ چل جائے تو وہ ایک دوسرے کو قتل کر دے. اتنا فرق ہے. ابو ذر بھی عاشق ہے, سلمان بھی عاشق ہے. ابو ذر بھی مخلص ہے, سلمان بھی مخلص ہے. ابو ذر بھی محبت کرنے والا ہے اس گھرانے سے, سلمان بھی محبت کرنے والا. فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا بس فرق یہ ہے ابو ذر جو جو خدا کو جانتا تھا, سلمان وہی وہی علی کو مانتا تھا. نہ یار نہ بھائی علی, ایسا نہیں, مل کر نعرہ لگاؤ یار, آخری آدمی تھا. آپ لطف لیں گے انشاءاللہ اگلے جملے پر. تو کیا کیا, سلمان فارسی وہیں بیٹھا رہا, عرش کی جانب دیکھتا رہا. اور جیسی علی بادشاہ روانہ ہوئے فوراً کہا یا رسول اللہ علی آ گئے, علی آ گئے, کہ جنت کی بشارت دیتا ہوں. کہ سرکار جنت کی بشارت آپ نے دی, میں تو رہتا ہی مالک جنت کے قدموں میں ہوں. مجھے یہ بتائیں جب آپ معراج پر گئے تو آپ سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کہا کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھ سے 60,000 کلامات کیے. ہر کلام کے کرنے کے بعد محمد نے مجھے یہی کہا, اے محمد علی کا خیال رکھنا, علی کا خیال رکھنا, علی کا خیال رکھنا. اوئے ہوئے 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 حیدری. تو یہ چاہتا ہوں علی کا خیال رکھنا, علی کا خیال رکھنا, علی کا خیال رکھنا. اور یہ کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر جب گئے تو کہتے ہیں نا کہ سرکار اتنا قریب ہو گئے پردے کے کہ او ادنا, کعبہ قوسین او ادنا رہ گیا فاصلہ. یہ او ادنا کیا ہے, یہ او ادنا کیا ہے؟ یعنی خدا فرماتا ہے کہ اتنے قریب آ گئے محمد, اتنے قریب آ گئے, کانا کعبہ قوسین او ادنا, اتنے قریب آ گئے, 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. ان سرکار سے پوچھا یہ فاصلہ کیا ہے؟ کہ یاد رکھنا او ادنا یہ نام ہے صحن ولایت علی کا.
یہ نام ہے صحن ولایت علی کا۔ اب آپ خوش کا جملہ سنیے گا۔ آپ نے دیکھا علی بادشاہ دادا، علی کا 12واں بیٹا پوتا، جب دادا آنے لگا نبی نے پکارا تھا تو سب زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، سلمان عرش کی جانب دیکھ رہا تھا، اور جب علی کا 12واں بیٹا آئے گا تو خدا قرآن میں کہتا حل ینظرون الا یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، کیا تم بھول گئے؟ یاد رکھنا، کیا تم بھول گئے؟ حل ینظرون، جملہ سنیے گا، حل ینظرون، کیا تم ینظرون اس انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ بھائی خوش ہو کر سنیے یار، بھائی خوش ہو کر سنو۔ تو چاہتا ہوں حل ینظرون، کیا تم ینظرون اس انتظار میں ہو، لا یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، کیا تم اس انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے اور اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی ہو؟ بھئی دو ہستیاں اڑ کر آئیں، ایک آ چکی ہے، ایک نے آنا ہے۔ بھائی علی تو آئے اڑتے ہوئے۔ اب علی بادشاہ سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ خدا کہہ رہا ہے کیا تم اس انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ جڑے بندے چپ کر گئے ہو، تاری چپ بالکل رائٹ ہے، تارا حق ہے، تو چپ کرو، کیونکہ وہ اللہ اللہ نہیں جو شادی بادلوں پر بیٹھ کر آئے۔ اللہ بادل پر بیٹھ جائے وہ اللہ اللہ نہیں رہتا۔ بھائی مسلمان کا اللہ اور ہے، وہ کرسی پر آ سکتا ہے، ہمارا اللہ کرسی پر نہیں آتا۔ تو یہ چاہتا ہوں ہمارا اللہ کرسی پر نہیں آتا، جس کے بارے میں تم معراج میں سنتے ہو کہ جب محمد معراج پر گئے تو کرسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ یاد رکھنا جسے تو کرسی پر اللہ سمجھتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں علی کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سر توجہ ہے؟ بھائی وہ اللہ اللہ نہیں جو بادلوں پر بیٹھ کر آئے، تو پھر یہ کون ہے اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بادلوں پر بیٹھ کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ملائکہ بھی ہوں گے؟ میرے امام نے فرمایا خدا یہاں پر میرے 12ویں بیٹے قائم کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا تم اس انتظار میں ہو کہ قائم بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ اور یہاں فرمایا ملائکہ سے مراد ہے اس کے صحابی، اور جب قائم بادلوں پر بیٹھ کر آئے گا تو اس کے ساتھ اس کے صحابی بھی ہوں گے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور خدا کہتا ہے فانتظروا اینما تکونوا من المنتظرین، ہیں خدا کہہ رہا ہے فانتظروا، انتظار کرو۔ ہاں جی خدا کی قسم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں ہم، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اپنی مرضی کی آیت نکال لی، ترجمہ کر لیا یا علی یا علی، رڑے سے کام پہ ویندے۔ بھائی جب اپنے جیسوں سے قرآن لوگے تو ترجمہ اپنا جیسا ہوگا۔ بھائی ناراض نہ ہونا، حقیقت پر بات مبنی ہے۔ تو جو چاہتا ہوں بھائی اگر آج کوئی جرنلسٹ کوئی خبر بریک کرے تو آپ پہلے دیکھتے ہو جرنلسٹ کی، آپ اس کی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہو، اس صحافی کی اصلیت کو دیکھتے ہو۔ اگر کوئی صحافی کوئی خبر دے تو آپ یہ کہتے ہو یار یہ صحافی کوڑا ہے، یہ جھوٹا صحافی ہے، اس کی خبر بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یعنی بندے کی شخصیت کو دیکھ کر پھر آپ خبر پہ یقین کرتے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج کوئی جھوٹا صحافی خبر دے تو خبر پہ یقین نہیں کرتے، تو قرآن بھی کم از کم اس سے لو جو آتے ہی سچ بول رہا ہو۔ بھائی قرآن بھی اس سے لو جو آتے ہی سچ بول رہا ہو۔ اب فرق یہ ہے تم نے قرآن لیا اپنے جیسوں سے، تم نے اس سے قرآن لیا جو تمہاری طرح کھاتا تھا، تمہاری طرح پیتا تھا، تمہاری طرح ہنستا تھا، تمہاری طرح روتا تھا، تمہاری طرح چلتا تھا، تمہاری طرح دوڑتا تھا، بس یہی فرق ہے۔ اور ہم نے قرآن اس سے لیا جو عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے۔ کیا بات ہے،
بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے انتظار کرو، جی بے شک، جی بے شک۔ اب خدا تعالیٰ کا انتظار کرو، اگلا جملہ سنو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا کہنے علی کے بارے میں بیٹے کے، خیبر پر بھی انتظار میں محمد اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے ہیں، اب علی کے بارے میں بیٹے کے انتظار میں اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ہے تو ایک چھوٹا سا جملہ لیکن ہے قیامت کا جملہ، سمجھ آ جائے تو دعا دیں گے۔ یاد رکھنا جس کے انتظار میں وحدانیت رکی ہوئی ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ وحدانیت رکی ہوئی۔ اب خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا أَيْنَمَا تَكُونُوا۔ اب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب دوڑ کر اس کی جانب جاؤ اور میں اللہ بھی تم سب کو اکٹھا کر کے اسی کے پاس لے جاؤں گا۔ فَاتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم سب دوڑو اس کی جانب۔ اب ان سب میں کون ہے، کس کی جانب دوڑنا ہے؟ یہ صفا مروہ کے دوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، ہو جاتا ہوں، یہ بہادر پور سے بائی پاس چوک کے درمیان دوڑنے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کون سی دوڑ کی بات ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی پوچھنا تے حق ہے نا، آل محمد کو پوچھنا پوسی نا، بندے تے نہیں ڈسا سکتے، بندے کو کیا پتا، جنہوں کو اپنی روٹی نہیں پائی ہوندی ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی پراپر گھر سے نہ ملے وہی علی پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ فَاتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا، تم سب دوڑو اس کی طرف، اور اللہ کہتا ہے میں بھی تم سب کو اکٹھا کر کے اس کے پاس لے جاؤں گا۔ علی بادشاہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا أَيْنَمَا تَكُونُوا کیا ہے؟ علی بادشاہ نے کہا کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جو آیت ہے یہ امام زمانہ کی صحابیوں کے بارے میں آیت ہے، یہ امام زمانہ کے صحابیوں کے بارے میں آیت ہے۔ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب دوڑو امام زمانہ کی طرف اور میں بھی تم سب کو اکٹھا کر کے اسی کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ بات ہو رہی ہے امام زمانہ کے صحابیوں کے بارے میں جو کہ 313 صحابی ہیں، 313 صحابی۔ اور یاد رکھیے گا، میں بات کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو امام زمانہ کی جو 313 صحابی ہیں ان میں سے عربی کوئی نہیں، سب عجمی ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، عربی کوئی نہیں، ان میں جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب کے سب عجمی ہیں۔ اب دیکھ لیں عجم سے کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا ضروری نہیں کہ قریب رہیں تب بھی معرفت ملے گی، دور رہنے سے بھی معرفت مل سکتی ہے۔ آپ بے شک کسی معصوم کی قربت میں قیامت تک پڑے رہیں پھر بھی تمہیں کوئی بچت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، کسی معصوم کی قربت میں قیامت تک پڑے رہیں ہیں تب بھی تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ نجات ملنی ہو چاہے تم عجم سے کیوں نہ ہو، اللہ قرآن میں کہے گا کہ دوڑ کر علی کے بارے میں بیٹے کے پاس جاؤ۔ میرے مولا نے فرمایا ہذہ آیت فی اصحاب القائم، یہ آیت قائم کے صحابیوں کے بارے میں ہے۔ صحابے نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جب قائم کے 313 صحابی جب وہ فجر کے وقت، توجہ ہے سر، تھکتے نہیں ہوئے گے، جب 313 صحابی فجر کے وقت شاید اپنے اپنے بستروں میں ہوں گے، تو جب اپنے اپنے بستروں پہ ہوں گے تو جیسے ہی ان کی آنکھ کھلے گی تو کسی کو اپنے سرہانے رکا لکھا ہوا ملے گا، کسی رکے پر لکھا ہوگا کہ اب اطاعت کا وقت آ چکا جس کی تم طلب کرتے تھے۔ اوئے
کسی رکے پر لکھا ہوگا کہ اب اطاعت کا وقت آ چکا ہے جس کی تم معرفت رکھتے تھے، اور کسی رکے پر لکھا ہوگا قم اٹھ فی انصار قائم، اٹھ اور قائم کے صحابیوں میں شامل ہو جاؤ۔ سر تھوڑا سا خوش ہو کر سنیں سرکار، تھوڑا سا خوش ہو کر سنیں۔ صحیح کیا کسی کو رکا ملے گا کہ جس کی معرفت رکھتے تھے اس کی اطاعت کا وقت آ چکا، کسی کے لکھا ہوگا اٹھ اور قائم کے اصحاب میں شامل ہو جا۔ اور علی بادشاہ نے فرمایا 2 یا 3 حالتیں ہو سکتی ہیں حدیث کے مطابق۔ کیا علی بادشاہ نے فرمایا کچھ لوگ جیسے ہی اٹھیں گے، ہائے یا علی جملہ سنے گا، کچھ لوگ جیسے ہی اٹھیں گے وہ رکا پڑیں گے، اطاعت کا وقت قریب آ چکا، وہ ارادہ کریں گے تو بادلوں پر سوار ہو کر علی کے 12ویں بیٹے کے پاس پہنچیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، صحیح خوش ہو کر سنے، توجہ چاہتا ہوں آپ ہے کہ وہ بادلوں پر سوار ہو کر قائم کے پاس پہنچیں گے، قائم کے پاس پہنچیں گے۔ اور علی بادشاہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے دوست ان کو پہچانتے ہوں گے اور وہ کہیں گے وہ دیکھو یہ تو وہ جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا، وہ گیا۔ اور پھر فرمایا کچھ بستروں سے اٹھیں گے اور دوڑنے کا ارادہ کریں گے، ایک قدم اٹھائیں گے اپنے گھر کے باہر، دوسرا قدم اٹھائیں گے تو قائم کے قدموں میں ہوں گے۔ سر کیا بات ہے، سر خوش ہو گئے، تو چاہتا ہوں سر تو چاہتا ہوں، یعنی بادلوں پر بھی بیٹھ کر آئیں گے، کیا کہنے ہو عاشق آل محمد کا تو پھر وہ بادلوں پر بھی سوار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مولا نے فرمایا تیسری حالت کیا ہوگی؟ کہ تیسری حالت یہ ہوگی کہ بس وہ بستروں پر اٹھیں گے اور وہیں بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائیں گے۔ یعنی بادلوں پر بھی بیٹھ کر آئیں گے، کچھ دوڑ کر آئیں گے، ایک قدم اٹھائیں گے دوسرا قدم اٹھائیں گے تو قائم کے پاس، کچھ بستروں سے ہی بس ارادہ کریں گے غائب ہوں گے اور امام کے سامنے آ جائیں گے۔ اور علی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ کعبے کی چاروں طرف کھڑے ہو کر بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے جیسے کوئی قیمتی چیز ان کی گم ہو گئی ہو۔ کعبے کے ارد گرد وہ بے چینی سے دوڑ رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے جیسے کوئی ان کی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ انہوں نے پوچھا مولا وہ ہوں گے کیسے، وہ ہوں گے کیسے؟ تو امام نے فرمایا وہ حسن میں ایک جیسے ہوں گے، جمال میں ایک جیسے ہوں گے، لباس میں ایک جیسے ہوں گے، قد میں ایک جیسے ہوں گے۔ سر تھوڑی سی گفتگو سن لیں، نہیں تو میں مجلس ٹھیک ہے ہم فضائل سنتے ہیں، امام زمانہ پر بھی گفتگو تھوڑی سی ہونی چاہیے، تھکنا بالکل نہیں، آپ حضرات نے میرا ساتھ دیجیے گا تو چاہتا ہوں۔ تو کیا کہا ریت، ہم ریت ہے بے شک، حسن میں ایک جیسے ہوں گے، جمال میں ایک جیسے ہوں گے، لباس میں ایک جیسے ہوں گے، قد میں ایک جیسے ہوں گے۔ اور علی بادشاہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں الا انظروا الیہ اصحاب القائم، میں قائم کے صحابیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تڑپ بڑھتی رہے گی جیسے کھوئی ہوئی چیز وہ ڈھونڈ رہے ہوں، یا اس دوران کعبے کا غلاف ہٹے گا، کعبے کا غلاف ہٹے گا، یخرجو من تحت سدرۃ الکعبۃ رجلا، یا کعبے کا غلاف ہٹے گا، کعبے کے غلاف کے اندر سے ایک مرد ظاہر ہوگا۔ اوہ حیدری، سر بڑی مہربانی، سر شکریہ، بڑی مہربانی جی، میں سلامت رہیں۔ کعبے کا غلاف ہٹے گا، من تحت سدرۃ الکعبۃ رجلا، اور کعبے کی چادر کے نیچے سے ایک مرد ظاہر ہوگا۔ یہاں پر تھوڑی توجہ نہیں کی، سامعین گرامی قدر یہاں پر توجہ کریں۔ علی کہہ رہے ہیں ظاہر ہوں گے ایک مرد، یہ کہہ کون رہا ہے جو خود مرد ہے؟ جی وہ
تھوڑی اور رجلن، میں آپ کو حدیث یاد دلوا دوں، نبی نے فرمایا تھا کل علم ایک مرد کو دوں گا. حیدری یا نبی نے فرمایا تھا کل علم ایک مرد کو دوں گا. اس وقت صحابی موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے. تو چاہتا ہوں یعنی نبی کی نظر میں پوری کائنات میں ایک مرد ہے، وہ ہے علی. جو نبی کی نظر میں مرد ہو وہی مرد کہہ رہا ہے کعبے سے ایک مرد ظاہر ہوگا. حیدری تو جو ہے حضرات کی ہے کیا فرمایا؟ ایک مرد ظاہر ہوگا اور مکیک ہو رہا ہے جو مرد ہے. توجہ کیجئے گا، عرش پہ بھی ایک حجاب تھا ہے، تو چاہتا ہوں اس حجاب کے پیچھے جلی تھا. تو چاہتا ہوں عرش کے پیچھے ایک حجاب تھا، جب معراج پر گئے اس حجاب کے پیچھے جلی تھا. اب یہ بھی حجاب ہٹا، اس حجاب کے پیچھے سے علی کا بیٹا آیا. تو چاہتا ہوں پردہ وہ بھی ہٹا، پردہ یہ بھی ہٹا. تو یہ چاہتا ہوں دیکھیں، پردہ وہ بھی ہٹا، پردہ یہ بھی ہٹا. مرد وہ بھی تھا، مرد یہ بھی ہے. بس فرق یہ ہے، تو یہ چاہتا ہوں باپ دیوار پھاڑ کے گیا تھا، بیٹا کعبے کی چادر کے نیچے سے آ رہا ہے. بھائی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی بادشاہ نے، یہ پھر 6ویں امام نے فرمایا کہ وقت کے امام حجت خدا دونوں ہاتھ یہ پیچھے کر کے کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کر پشت کر کے سہارا لے کر کھڑے ہوں گے. بلاؤ کسی بڑے سے بڑے مولوی مفتی کو، ہے جرت ذرا کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کے کمر کر کے سہارا لے کر دکھائیں. لوگ کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں. یاد رکھنا سہارے گھروں کی دیواروں پر وہ لیتے ہیں جو گھر کے مالک ہوتے ہیں. حیدری جی میں بابا تیری کیا بات ہے، ملنگ ہے. چاہتا ہوں سر خوش ہیں آپ حضرات، خوش ہو کر سنا کریں، خوش ہو کر. بھائی مثال غریب سے غریب بھی کسی کا گھر ہو نا سر، گھر بھی نہ ہو، اس کی جھونپڑی ہو، آپ اسے توڑ نہیں سکتے، اس کی جھونپڑی کے کپڑے کو بھی نہیں پھاڑ سکتے. اگر کسی غریب، یہ تو بڑی ہی غلط بات ہے، غریب کا چاہے کچا کمرہ کیوں نہ ہو آپ اس کمرے کی دیوار کو نہیں توڑ سکتے. چاہے آپ اربوں پتی ہوں، چاہے آپ ملک کے صدر کیوں نہ ہوں، آپ اصولی طور پر نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ امیر خود، چاہے اس کا 50 کروڑ کا بنگلہ کیوں نہ ہو، جہاں سے چاہے توڑ دے. توڑی وہی چیز جاتی ہے جو اپنی ہو. کعبہ ہے اللہ کا گھر، علی توڑ کے اندر جا رہا ہے. کعبہ ہے اللہ کا گھر، علی توڑ کے اندر. تھوڑی توجہ ہے اگر جملہ کروں سر، لطف واسطہ کو تھوڑی میرے توجہ کرے تو سفر میرے نال شامل تھی. اب فرمایا کہ حجت خدا دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کر کعبے کی دیوار پر پشت کر کے کعبے کی دیوار کی طرف ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے. یا وہ جو صحابی 313 تھے وہ پوچھیں گے آپ ہی حجت خدا ہیں، کہیں گے ہاں. وہ سب آپ کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے. جب سب کھڑے ہو جائیں گے، اب توجہ چاہتا ہوں، 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ کعبے کے سامنے، ایک روایت میں کعبے کی چھت پر، کعبے کی چھت پر. اب امام زمانہ او یا علی علی، اب جملہ اگر آپ نے تھک کے سننا خدا دی قسم بڑا ارمان لگ سی. اگر منیندے ہو وقت دے امام جڑے ہن تسا انہاں دی ریت ہو میرے نال سفر کرے. حیدر بھائی اب امام زمانہ کیا کریں گے؟ شاہزی صاحب وہ اب کعبے کی چھت پر کھڑے ہوں گے، اپنا دایاں ہاتھ بلند کریں گے، دایاں ہاتھ بلند کر کر اپنے پنجے کو
اور جتنی دنیا کعبے کے ارد گرد ہوگی وہ بھی سنے گی, پوری کائنات بھی سنے گی. علی کا 12واں بیٹا عالم جلال میں کہا دنیا والو ہاذہ ید اللہ, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. حیدر حیدر سر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کیا فرمائیں گے؟ ہاذہ ید اللہ. ہوئے 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 ہوئے. تو یہ چاہتا ہوں اچھا علی نے خود کبھی نہیں کہا اپنا ہاتھ بلند کر کے کہ ید اللہ ہی ہاتھ ہے. نبی کہہ رہے تھے یہ ید اللہ ہی ہاتھ ہے, دنیا کہہ رہی تھی کہ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے. اب علی کا 12واں بیٹا دعویٰ کر رہا ہے یہ ہاتھ میرا نہیں, ہاذہ ید اللہ وَإِنَّ اللَّهِ وَبِأَمْرِ اللَّهِ, یہ اللہ کے ہاتھ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا امر ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا امر ہے. یہ ہستیاں یہ مقام رکھتی ہیں. اب ہر بندہ جہاں پر موجود ہو یہ جملہ سنے گا ہاذہ ید اللہ, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب جیسے ہی ہاتھ بلند کریں گے, سب سے پہلے 313 تو آ چکے, تو سب سے پہلے دوڑتا ہوا جبرائیل آئے گا. علی نے سکھایا ہی کچھ ایسا ہے جبرائیل کو. تو جاتا ہوں کبھی رکوع میں رسول کا زانو پکڑ لیتا ہے, کبھی سجدے میں مصطفیٰ کا کاندھا پکڑ کر مصطفیٰ کو روک دیتا ہے. اب جیسے ہی سرکار فرمائیں گے نا کہ یہ ید اللہ ہی ہاتھ ہے, تو سب سے پہلے جبرائیل آئے گا اور فوراً سے پہلے وقت کے امام کی ہاتھ کی بیعت کرے گا. آپ نے کبھی سنا کہ جبرائیل نے مصطفیٰ کی بیعت کی؟ او یا علی یا علی, میں آنکھ چھوڑے تو سا سن چھوڑے ہوئے. مجھے بتائیں نہیں بھائی, چلیں جی, ہر بندہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا. آپ نے کم از کم کچھ نہ کروڑوں مجلس سے سنی ہے, کبھی کسی عالم سے سنا ہو کہ جبرائیل نے محمد مصطفیٰ کی ہاتھ کی بیعت کی, بقا وہی لے کر آیا. کبھی سنا ہو علی کے ہاتھ کی بیعت کی, بس یہی کہ علی کا شاگرد تھا. حسنین بادشاہ کا جھولا جھلایا, نوکر تھا, یہ نہیں کہ بیعت کی. اب جبرائیل آگے آ کر سرکار کے ہاتھ کی بیعت کرے گا. بیعت نکلا ہے لفظ بے سے. بے کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے پاس بیچ دینا. تو چاہتا ہوں آپ گھر خریدتے ہیں, جب گھر خریدتے ہیں تو اس کی بے ہوتی ہے. اتنا پراپرٹی والے بندے ہو, کیا ہوتی ہے اس کی بے ہوتی ہے. جب تک بے نہ ہو آپ مالک نہیں بن سکتے. معلوم ہوا جبرائیل پہلے کسی کی ملکیت میں تھا. خدا محمد اور علی کی موجودگی میں اب جبرائیل اپنے آپ کو علی کے 12ویں بیٹے کے پاس بیچ رہا ہے. یعنی اعلان کر رہا ہے میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے وہ تو ہے. حیدری تو جو ہے سر آپ حضرات کی, یعنی اعلان کر رہا ہے میں کچھ بھی نہیں. جب آپ کسی کے بیعت کریں تو پھر آپ اپنا آپ ختم کر دیتے ہیں. یعنی جو روح الامین ہے, جو فرشتوں کا سردار ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. اب جہاں علی کے بیٹے کی مرضی, جہاں وہ جائے گا وہیں پر جبرائیل کو جانا پڑے گا. یعنی اب جبرائیل کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. پہلے تھا ہے, اب کچھ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلے اصحاب بیعت کریں گے. توجہ ہے سر؟ تھوڑی توجہ ہے بابا جی سارے دی؟ ٹھیک ہے سر, مہربانی, اندھیرا نظر نہیں آتا. پہلے اصحاب بیعت کریں گے, پھر جبرائیل بیعت کریں گے. تو چاہتا ہوں جب جبرائیل بیعت کر لیں گے تو اب آئیں گے ملائکہ بیعت کرنے کے لیے.
کیا آئیں گے؟ ملائکہ بیعت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب کون کون سے ملائکہ آئیں گے بیعت کرنے کے لیے؟ اب وہ ملائکہ آئیں گے یعنی جنہوں نے نوح کی کشتی بنوانے میں مدد کی، اب وہ آئیں گے امام کی بیعت کرنے کے لیے۔ جب نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جن فرشتوں نے بچایا، اب وہ فرشتے آئیں گے امام کی بیعت کرنے کے لیے۔ ہے تو یہ چاہتا ہوں، جب موسیٰ نے راستہ بنایا تھا نیل میں تو جن فرشتوں نے اس وقت نبی کی مدد کی تھی، اب وہ فرشتے آئیں گے امام کی بیعت کرنے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب وہ فرشتے آئیں گے جنہوں نے بدر کے موقع پر محمد مصطفیٰ کی مدد کی تھی۔ توجہ، یاد رہے گا نا، یہ سب سادہ سادہ سی گفتگو ہے۔ اب وہ فرشتے آئیں گے جنہوں نے احد پر محمد مصطفیٰ کی بیعت کی تھی، محمد مصطفیٰ کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ فرشتے آئیں گے بیعت کرنے کے لیے کہ جب حسین نے کربلا میں استغاثہ کیا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو عرش سے 4000 فرشتہ آیا تھا مدد کرنے کے لیے۔ آ کر پوچھا تھا حسین کیا مدد چاہیے؟ جب حسین کے سامنے تو حسین نے کہا مجھے تمہاری مدد ہی نہیں چاہیے۔ صحیح، ہر نبی کی مدد کرنے کے لیے فرشتے آئے، انہوں نے بیعت کی۔ اب وہ فرشتے آئے جو حسین کی مدد کے لیے آئے تھے، لیکن حسین نے ان سے مدد ہی نہیں لی، اس لیے وہ واپس ہی نہیں گئے، وہ کربلا رک گئے۔ اب امام زمانہ کے لیے، امام زمانہ کی بیعت کرنے کے لیے سب فرشتے عرش سے آئیں گے، صرف واحد فرشتے ہیں حسین کے ماننے والے جو کربلا سے آئیں گے، جو کربلا سے آئیں گے۔ اب تو چاہتا ہوں، یہ فرشتے واپس نہیں گئے تھے، یہ کربلا رک گئے، اب یہ قیامت تک کربلا رہیں گے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو زائر کربلا آتا ہے یہ اس کا استقبال کرتے ہیں، جو زائر کربلا میں بیمار ہو جائے یہ اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بھائی کتنے خوش قسمت ہو آپ لوگ۔ سمجھو، دنیا کی غلاظتوں میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے اس سے پہلے کہ وقت آ جائے غلاظتیں چھوڑو، اس چیز کو مانو۔ کیا مقام ہے زیارت کا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ فرشتے جو حسین کی مدد کے لیے وہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہو گئے تو پریشان نہ، خوش ہو جاؤ، وہ آپ کی تیمارداری کریں گے۔ اور جب آپ کربلا سے جانے لگو گے تو یہ کربلا کی حدود تک آپ کو چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ کربلا کی حدود تک آپ کو چھوڑ کر آئیں گے۔ اب آپ نے دیکھا انصار جو صحابی، انہوں نے بیعت کی، جبرائیل نے بیعت کی، ملائکہ نے بیعت کی۔ اچھا، یہ جو ٹوٹل ملائکہ کی کل تعداد ہے یہ روایتوں میں ملتا ہے 13313 بنتی ہے، 313، اور اس میں سے ہر فرشتے کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک فرشتے کے جو پر کا جو کنارہ ہے، جو نوک ہے، اس کے اوپر پورا خطہ لوح آ جاتا ہے۔ یہ سب امام کی بیعت کریں گے۔ اب نجبہ الجن، اب وہ جنات امام زمانہ کی بیعت کریں گے جو حلال زادے ہوں گے۔ سر جملہ یہ ہے حلال زادے، یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، آنکھوں سے پڑھا کہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جنات بیعت کرنے کے لیے آئیں گے، کہا نہیں، کہ وہ جن آئیں گے جو حلال زادے ہوں گے۔ اب جنات میں بھی حلال زادے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں جو حلال زادے نہیں ہوتے۔ حلال زادے وہی ہوتے ہیں جو علی کو مانتے ہیں۔ آگے سنیے، آگے سنیے، پھر وہ جنات آئیں گے جو عرش پر رہتے ہیں، وہ آ کر بیعت کریں گے۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں، عرش پر نورانی مخلوق بھی رہتی ہے اور ظلمت والی مخلوق بھی رہتی ہے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو جب جنگیں ہوگی، ٹھیک ہے، جب جنگیں ہوں گی، انسان انسان سے لڑیں گے، جن جن سے لڑیں گے، تو جو عرش والے جنات ہوں گے وہ عرش والے جنات سے لڑیں گے۔ پھر فرمایا وہ جن آئیں گے جو زمین پر ہوتے ہیں، وہ آ کر امام کی بیعت کریں گے۔ بس ختم کر دی گفتگو، بڑی آپ کی زحمت، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا۔ تو کیا فرمایا؟ آپ نے اندازہ کیا، جبرائیل نے بیعت کی، صحابیوں نے بیعت کی،
ان ملائکہ نے بیعت کی جو نبیوں کی مدد کے لیے بھی آئے, جو حسین کے پاس بھی آئے. تو یہ پھر جنات نے مدد کی, جو حلال زادے ہیں وہ جنات آئے جو عرش پر رہتے ہیں, جو وہ جنات آئیں گے جو زمین پر رہتے ہیں, جو زمین پر بستے ہیں. امام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے, دنیا تم تو یہ سمجھتے ہو کہ سمندر کے بعد دنیا کی حدود ختم ہو جاتی ہے. میرے مولانا نے فرمایا جہاں پر تم سمجھتے ہو نا یہ حدود ختم ہوتی ہے, وہیں سے ایک شہر شروع ہوتا ہے. اس شہر کا رقبہ اتنا بڑا ہے, سمجھانے کے لیے بتایا کہ جتنا زمین کا فاصلہ سورج تک ہے, وہ فاصلہ اگر ایسے ہو کہ 40 مرتبہ سورج زمین کا چکر لگائے, 40 مرتبہ سورج زمین کا چکر لگائے, اتنا فاصلہ بنتا ہے, اتنا اس شہر کا رقبہ ہے. اب آخری جملے میرے امام نے فرمایا سمندروں کے پیچھے وہ ایک شہر آباد ہے, اس شہر میں کوئی بھی نہیں رہتا سوائے اس کے جو سب ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں. او یار خوش ہو کر سنو, اس شہر میں کوئی نہیں رہتا سوائے ان کے جو ہم 14 کی محبت معرفت اور ہم سب حجتوں کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. میرے امام نے فرمایا اس شہر میں کچھ گھڑ سوار بھی ہیں جو اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی تلواروں کو نکالا ہوا ہے, تلواروں کے دستوں کو اپنی ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور ان دستوں کے اوپر اپنی تھوڑی کو رکھا ہوا ہے, اور اس انتظار میں ہے کہ کب علی کا 12واں بیٹا ہمیں حکم دے اور ہم ظہور کر کے جنگ لڑیں گے. ہم کیا کریں گے, ہم ان سے جنگ لڑیں گے. پھر امام نے فرمایا کہ ایک اور شہر آباد ہے جس کے بارے میں نہ ملائکہ کو پتہ ہے نہ دنیا کو خبر ہے. ایک مشرق کے پیچھے ہے, ایک مغرب کے پیچھے ہے. یار آپ لوگ تو کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلا, مشرق کے پیچھے تو کچھ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں, یہ وہ ہستی ہیں جو تمہاری آنکھوں میں نہیں آ سکتی ہیں, ان کا نظام ہماری سوچوں سے ماورا ہے, ہماری عقلوں سے بالاتر ہے. آخری جملہ بالکل آخری لائن کا, ایک شہر مشرق کے پیچھے آباد ہے, ایک مغرب کے پیچھے آباد ہے. مشرق اور مغرب, ایک شہر کا نام ہے جابرسا, ایک شہر کا نام ہے جابلکا. امام نے فرمایا ان دونوں شہروں میں جتنی مخلوق رہتی ہے, بھائی توجہ غور سے جملہ سنیے گا, مشرق کے پیچھے مغرب کے پیچھے جابرسا اور جابلکا, ان شہروں میں جو مخلوق رہتی ہے وہ کسی بھی حجت کو نہیں جانتی, وہ صرف 2 حجتوں کو مانتی ہے, ایک حسن اور ایک حسین. جب 12واں آئے گا اس شہر کے لوگ بھی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ اور امام نے فرمایا یہ جو 2 شہر ہیں مشرق اور مغرب کے پیچھے جابرسا جابلکا, ان میں حجت میں ہوں اور میرا بھائی حسن ہے. وہ اس کے علاوہ علی کو بھی نہیں جانتے, انہیں نہیں پتا کسی کا, انہیں ہم دونوں کا پتا ہے. جب قائم ظہور کرے گا تو اس شہر سے بھی لوگ آئیں گے اور شامل ہوں گے. یہ تو نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے. انشاءاللہ موقع ملا اسی عشرے میں اسی گفتگو کو پھر یہیں سے شروع کروں گا, اور پھر جزیرہ خضرہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جزیرہ خضرہ کے بارے میں حدیث میں کیا ملتا ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. بس سامعین گرامی قدر, یعنی اتنی عظمتوں والا گھرانہ, اتنا مرتبے والا گھرانہ, یہ سارا گھرانہ جو اس مقام پر فائز تھا, اس گھرانے کے سب پھولوں کو ایک ہی دن خدا کی قسم شہید کر دیا گیا. تمہارا 12واں امام پردے کے پیچھے ابھی تک گریا کرتا ہے, ابھی تک گریا کرتا ہے, اور رو رو کر کہتا ہے سلام ہو میرا ان بیبیوں پر کہ جن کے سروں سے چادریں اتار دی گئی تھی, اتار دی گئی تھی. سب سے زیادہ گریہ امام زمانہ اس بات پر کرتے ہیں کہ بیبیوں کے سروں پر چادر نہیں تھی. سب سے زیادہ گریہ اس بات پر کرتے ہیں. کربلا سے ایک مرد واپس آیا تھا, اور جب
سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا نا، آپ نے کربلا بھی دیکھی، کوفہ بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، مولا یہ بتائیں سب سے زیادہ آپ پر ظلم کہاں پر ہوئے؟ اب سید سجاد سے پوچھا نا سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوئے؟ تو سید سجاد نے رو کر 3 مرتبہ ایک جملہ کہا تھا، الشام الشام الشام، ہائے شام ہائے شام ہائے شام۔ صحابی نے پوچھا میرے امام سے، مولا کیا کربلا میں اکبر کے سینے میں برچی کا پھل نہیں لگا تھا؟ میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ کیا کربلا میں اصغر کی گردن میں تیر نہیں لگا تھا؟ کیا کربلا میں سجدے میں حسین کا سر جدا نہیں ہوا تھا؟ مولا کیا اکبر کی شہادت بھی اہمیت نہیں رکھتی؟ حسین کی شہادت بھی اہمیت نہیں رکھتی؟ اب ہائے کر کے جملہ سنا، سجاد رو کر فرماتے ہیں تجھے نہیں معلوم شام میں ہم پر اتنے ظلم ہوئے، مجھے حسین کی شہادت بھول گئی، مجھے اکبر اور قاسم اور اصغر کی شہادت بھول گئی۔ وہ پوچھتا ہے مولا کیا ظلم ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہ میں بتا سکوں گا نہ تو سن سکے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں مولا زیادہ سے زیادہ مر جاؤں گا، مجھے کچھ جملے سنائے۔ سجاد رو کر فرماتے ہیں شام میں مجھ پر اتنا ظلم ہوا، مجھ سمیت ہم پر اتنا ظلم ہوا کہ ہر بار میں نے دعا کی کاش زمین پھٹے سجاد مر جائے۔ آئے کر کے جملہ سنا، کاش زمین پھٹے سجاد مر جائے۔ وہ پوچھتا مولا کیا ظلم ہوا؟ سجاد رو کر فرماتے ہیں شام میں ہم پر اتنا ظلم ہوا کہ جب ہم کوفے کی گلیوں سے گزرے، شام کے بازاروں سے گزرے، تو ان لانتیوں نے اعلان کیا جس نے علی سے بدر اور احد کے بدلے لینے ہو، آؤ اولاد علی آئی ہوئی ہے بدلے لو۔ وہ پوچھتا مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد رو کر فرماتے ہیں پھر کیا ہونا تھا، ہم نے بدلے دیے۔ وہ پوچھتا کیسے بدلے دیے؟ سجاد رو کر فرماتے ہیں بس اتنا یاد رکھنا، بدلے دینے کے بعد نہ میں نے شہزادی کو پہچانا نہ شہزادی نے مجھے پہچانا۔ جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ اپنے گھر کی چھتوں سے ہم پر گرم پانی پھینکتا تھا۔ یہ کہہ کر سید سجاد نے سر سے امامہ اتارا، رو کر کہا یہ دیکھ سجاد کے سر سے اب بھی خون بہتا ہے، سجاد کے سر سے اب بھی خون بہتا ہے، اب بھی خون بہتا ہے۔ عزیزانو اب تک امام زمانہ رو رہے ہیں۔ مدینہ چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ حسین نے گریہ کیا، اور جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو سب سے زیادہ صغرا نے گریہ کیا، سب سے زیادہ شہزادی صغرا نے گریہ کیا۔ عزیزانو ایام ازاں ہیں، آج 2 محرم ہو گئی، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حسین نے مدینہ، جب حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑا، حسین بادشاہ نے کہا عباس ذرا مستورات کو گنو۔ اب جو مستورات کو گنا ایک مستور کم نظر آئی۔ عباس ہے کہ مولا شہزادی رباب نظر نہیں آتی، شہزادی رباب نظر نہیں آتی۔ کہو جاؤ جا کر معلوم کرو۔ اب جو دیکھا عباس نے کہ شہزادی رباب اور حسین کی بیٹی صغرا ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈال کر سر سے سر ملا کر گریہ کر رہے تھے۔ عباس نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو روکا جائے، آئے اور حسین بادشاہ سے کہا کہ میں نے دونوں کو روتے ہوئے دیکھا، میری جرت نہ ہو سکی کہ میں انہیں روک سکوں، آپ جائیں اور جا کر بی بی کو لے کر آئے۔ حسین بادشاہ آئے اور اس وقت شہزادی رباب کو اپنے ساتھ لیا۔ جب جانے لگے تو اسی وقت بی بی صغرا نے ایک جملہ کہا، بی بی صغرا نے کہا کہ آپ سب کو لے کر جا رہے ہیں لیکن میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ حسین بادشاہ نے کہا بیٹی کر وصیتیں۔ بی بی رو کر فرماتی ہیں آپ اصغر کو بھی لے کر جا رہے ہیں، اصغر کی ماں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے جب آپ چلے جائیں گے تب میں پیچھے مر جاؤں گی، جب میں مر جاؤں گی میری 3 وصیتیں۔ کہا کیا وصیت؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے میں عباس نہ آئے، کہ میرے جنازے میں عباس نہ آئے،
یہ عباس نے جملہ سنا، ہاتھ جوڑ کر کہتے بی بی میرے اختیار میں نام کی فہرست نہیں تھی، نہیں تو میں تیرا نام ضرور لکھتا، مجھ سے مت ناراض ہونا۔ حسین نے پوچھا دوسری وصیت کا؟ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے میں علی اکبر بھی نہ آئے، علی اکبر بھی نہ آئے۔ کہا اچھا بیٹی مجھے بتا تیسری وصیت کیا ہے؟ بی بی رو کے فرماتے میری تیسری وصیت یہ ہے۔ یہ کہہ کر بی بی نے وصیت نہ بتائی، بی بی واپس جانے لگی، یا حسین نے جاتے ہوئے بیٹی کو پوچھا، رو کر پوچھا بیٹی تیسری وصیت تو بتا؟ یا صغرا سر کو جھکا کر آہستہ سے حالت ناراضگی میں کہتی ہے بابا تو بھی میرے جنازے میں نہ آنا، تو بھی میرے جنازے میں نہ آنا، اتنا کہنا تھا۔ یا حسین نے ایک مرتبہ بیٹی کا ماتھا چوما، رو کر کہا بیٹی کوئی آئے نہ آئے تیرا بابا حسین جنازے میں نہیں آئے گا۔ بیٹی نے کہا بابا پھر سیدھی بات